بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک بار پھر ایک ایسا درندہ سامنے آیا ہے جس نے پورے پاکستان پہ لرزہ طاری کر دیا ہے۔ ایک ایسا درندہ سامنے آیا ہے جس کی درندگی پر اس وقت سوشل میڈیا پر اس درندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی درندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس پر تھو تھو کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، ہمارے سسٹم کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اس درندے کی موجودگی، اس درندے کی درندگی ہمارے سسٹم پر ایک بار پھر سوالیہ نشان ہے۔ یہ شخص ہے ہدایت خلجی، جانور۔ یہ گرفتار کیا گیا ہے کوئٹہ میں، اور کوئٹہ جیسے شہر میں جو کچھ یہ کر رہا تھا وہ کر جانا یا کر پانا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یعنی یہ تمام حرکتیں اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں ہوں تو بھی اتنا ہی برا ہے، مگر ان شہروں کی ڈیموگرافکس ڈیفرنٹ ہیں، یہاں کا مزاج ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کراچی پاکستان کا کاسموپولیٹن سٹی ہے، مگر اپنے مزاج میں لاہور، اسلام آباد اس کے قریب ہے۔ غلطی غلطی ہے، گناہ گناہ ہے، جرم جرم ہے کہیں بھی ہو رہا ہو، مگر کوئٹہ میں یہ خبر اپنے اندر اور زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے معصوم لڑکیوں کو نوکری کا، ملازمت کا جھانسا دے کر انہیں استعمال کیا، ان کی برہنہ ویڈیوز بنائیں، انہیں ریپ کیا، ان پہ تشدد کیا، جسمانی تشدد کیا، جنسی تشدد کیا، اور اس کے بعد اس درندے نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان ویڈیوز کی مدد سے جو اس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے بنائیں، ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ ایک سے زائد بار بار بنایا، پھر ان سے پیسے بھی چھینے، اور ان لڑکیوں سے اس شخص نے دھندا کروایا۔ یہ ان سے جسم فروشی کا دھندا کرواتا تھا ہدایت خلجی۔ اور اب میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں بتا دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ 7 روزہ ریمانڈ پر یہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی کوئٹہ فدا حسین کہتے ہیں کہ میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام معاملات کی، اور ان تمام معاملات کو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھیے تو آپ کو فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر اس کے بارے میں بہت معلومات مل جائیں گی۔ ہدایت دا ریپسٹ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ یہ شخص، اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ، اس کے دوست، اس کے کارندے، اس کے ساتھی، ان کے اڈے سے پولیس نے لیپ ٹاپ، موبائل فون، دیگر گیجٹس جو اپنے قبضے میں لیے ہیں، ان میں سے جو ویڈیوز ملی ہیں ان میں اس وقت یہ پتا چل رہا ہے کہ 6,000 خواتین ہیں، 6,000 خواتین ہیں، 221 پشتون خواتین ہیں، اس کے علاوہ 63 بلوچ خواتین ہیں، اور 22 اردو بولنے والے، سندھی، پنجابی زبان بولنے والے لوگ ہیں، لڑکیاں ہیں یہ سب، اور یہ شامل کی گئی ہیں۔ یہ معلومات کوئٹہ پولیس دے رہی ہے۔ میں نے کوئٹہ میں اپنے رپورٹر دوستوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ یہ اگر ان سے جسم فروشی کروا رہا تھا تو اس کا جو بھی اڈا تھا وہاں پر لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو یہ سب کچھ ایک عرصے سے، بعض کیسز میں 2 سال ہو گئے اس ظلم کو ہوتے ہوئے، یہ کیسے ہو رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، اس سوال کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے۔ یہ ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے، ان پولیس والوں کی ملی بھگت سے جو ایسے لوگوں کے پاس اپنا ضمیر گروی رکھتے ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ یہ ایسے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ اس کی گرفتاری کے بعد بھی بعض مشکلات ہیں پولیس کو، پولیس کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ مجھے میرے رپورٹر دوستوں نے بتایا کیونکہ اس کے پاس، یہ بااثر آدمی ہے، اس کے طاقتور لوگوں سے رابطے ہیں، اس کے گاہکوں میں یا اس کے اڈے پر آنے والے لوگوں میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، طاقتور نام شامل ہیں، سیاستدانوں کے نام شامل ہیں، بااثر لوگوں کے نام شامل ہیں، اور وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے پاس سے ملی ویڈیوز میں کہیں کچھ ایسا نہ نکلے کہ وہ بھی منہ چھپاتے پھریں، وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ لوگوں کو یہ ڈر ہے۔ اس پر جو ایف آئی آر کٹی ہے، اس ایف آئی آر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، تعزیرات پاکستان کی جو دفعات لگائی گئی ہیں ان میں اس پر دفعہ 34 لگائی گئی ہے، اس پر دفعہ 54A لگائی گئی ہے۔ یہ کسی خاتون کو بے لباس کرنے سے متعلق ہے کہ اس کو تضحیک کا نشانہ بنایا جائے اور اس کو بے لباس کیا جائے، اس پہ جنسی تشدد کیا جائے،
365B غیر قانونی کام کرنے کے لیے بہکانے کی دفعہ ہے، یہ دفعہ لگائی گئی ہے۔ دفعہ 376 ہے، ریپ کی سزا اس کے تحت ملتی ہے۔ 506B مجرمانہ دھمکی پر سزا اس دفعہ کے تحت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ 376 یہ زنا بالجبر سے متعلق ہے۔ 376A عصمت فروشی سے متعلق، جسم فروشی سے متعلق یہ دفعہ ہے۔ اس کے بعد دفعہ 496 کسی عورت کو مجرمانہ نیت سے ورغلانا، بھگانا یا روکنا، 496۔ 354A کسی عورت پر مجرمانہ حملہ، جبر یا اسے بے لباس کرنا، یہ دفعہ اس میں شامل ہے۔ اور 305 پاک دامنی کی توہین کرنا یا جنسی طور پر ہراساں کرنا، یہ دفعات اس پر لگائی گئی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان میں عمر قید سے لے کر سزائے موت تک شامل ہے۔ ہمارے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سزائے موت صرف 302 پر دی جاتی ہے، لیکن اس میں عمر قید سے لے کر سزائے موت تک دفعات جو ہیں ان کی سزا شامل ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ سوشل میڈیا پر بعض ویڈیوز وائرل ہیں، ان میں خواتین نظر آ رہی ہیں، ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اس درندے کا چہرہ، اس کی تصویریں ہیں جو اس کی لیوش لائف ہے اس کو دکھاتی ہیں۔ یہ کبھی اپنی لگژری گاڑی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ کسی مہنگے مقام پر موجود ہے، ریسٹورنٹ میں موجود ہے، کچھ عیاشی کر رہا ہے۔ اس کی وہ تصاویر موجود ہیں جن میں یہ خود کو بڑی کوئی ہائی فائی شخصیت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز میں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں۔ ایک زیادتی ہمارے یہاں اور ہوتی ہے، انصاف کے طلبگار بننے کے بعد ہم لڑکیوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ انصاف کے سپاہی بن کر معصوموں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ منہ چھپانے پر جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، جو بے گناہ ہیں وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں ہمارے انصاف کی جنگ کے چکر میں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسے بچانے کی طاقتور لوگ کوشش کر رہے ہیں، طاقتور لوگ اسے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں، کیونکہ انہیں اپنا چہرہ بھی کالا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایک لڑکی ہے، رو رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے۔ وہ لڑکی بجے سے رو رہی ہے، اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماما میں آپ کی نوکرانی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اور یہ شخص جو ہے اس ویڈیو میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے مارنے کے لیے وہ نظر آ رہی ہے، اور یہ گالی دیتے اس لڑکی کو کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ غلط کاری کی گئی ہے میں نے نہیں کی، تم نے خود کی ہے، کروائی ہے، تم نے کروائی ہے، تمہاری ماں نے کروائی ہے، تمہاری بہن نے کروائی ہے۔ اب ایک خاتون نے FIR درج کرائی، ان کی 2 بیٹیاں اس شخص کے جرم کا، اس کے ظلم کا نشانہ بنی، اور وہ دونوں لڑکیاں جو ہیں وہ اب لوکیشن کے ذریعے پتہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستان سے باہر موجود ہیں، افغانستان میں کابل میں ان کی لوکیشن آ رہی ہے، اور کابل لے جانے کے لیے بھی اس نے جو وہاں سرحد پر موجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں میں اس کے ساتھی ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ خود کتنی تگڑی چیز ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے ابھی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے مثال بنائیں گے، پورا ملک اس معاملے پر پریشان ہے، لیکن اسے بچانے کے لیے بڑے بڑے لوگ زور بھی لگا رہے ہیں۔ اسے عبرت کا نشان بنانا چاہیے، نشانہ بنانا چاہیے، اور اس شخص کا وہ حشر ہونا چاہیے کہ کوئی دوبارہ ایسی جرت نہ کرے۔ اسے ٹیسٹ کیس ہمیں ہر حال میں بنانا چاہیے۔ میں نے کچھ چیزیں معلوم کی ہیں، کچھ چیزیں میں اور کوشش کر رہا ہوں کہ معلوم کروں، اور پھر آپ کو اس بارے میں مزید اپڈیٹ بھی کر سکوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔